پروردگار عالم کا لاکھ شکر کہ اس نے ہمیں اس نعمت ذکر سید الشہداء سے نوازا۔ حقیقت یہ ہے کہ کوئی بھی شخص اگر یہ چاہے کہ اسے جو نعمتیں خدا کی جانب سے ملی ہیں ان کا شمار کرے، ان کی تعداد کا احصاء کرے، تو حقیقت یہ ہے کہ قرآن کہتا ہے تم اس قابل ہی نہیں ہو کہ میری نعمتوں کا شمار کر سکو۔ اگر کوئی شخص اللہ کی نعمتوں کا شمار نہیں کر سکتا تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اللہ کی جو اتنی نعمتیں ہیں ان میں سے فلاں نعمت جو ہے وہ سب سے بڑھ کر ہے؟ کیا ہم خود سے اس چیز کو معین کر سکتے ہیں کہ اللہ کی فلاں نعمت جو ہے یہ سب سے بڑھ کر ہے؟ اگر ہماری اپنی بات ہو تو ہم خود سے یہ کام نہیں کر سکتے، کیونکہ یہ کام اگر ہم نے خود سے کر لیا تو ہم اپنے علم کے مطابق کریں گے۔ اپنے علم سے خدا کی نعمت کے بارے میں معیار قائم کرنا یہ ظلم ہے۔ آپ اللہ کی نعمت کو اپنے معیار کے مطابق طے نہیں کر سکتے۔ تو چلیے پوچھ لیتے ہیں پھر امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام سے کہ یا امام یہ بتائیے اللہ نے جو نعمتیں دی ہیں ان میں سے اگر ہم کسی نعمت کو جلیل القدر نگاہ سے دیکھیں تو وہ کون سی نعمت ہے؟ عجیب حدیث ہے، کامل الزیارات میں موجود ہے۔ امام فرماتے ہیں جب بھی خدا کسی شخص کے ساتھ خیر کا ارادہ کرتا ہے، جب بھی خدا کسی شخص کے ساتھ خیر کا ارادہ کرتا ہے قذف فی قلبہ حب الحسین، اس کے دل میں حسین کی محبت کو ڈال دیتا ہے۔ اللہ اگر کسی سے خیر کا ارادہ کرے، توجہ ہے کہ نہیں؟ اب اگر میں یہاں سے گفتگو شروع کروں تو شاید کافی دامن پھیل جائے۔ اللہ ہمیشہ خیر کا ہی ارادہ کرتا ہے، اللہ کبھی کسی کے ساتھ نعوذ باللہ شر کا ارادہ نہیں کرتا۔ یہ انسان ہے جو خدا کی دی ہوئی خیر کو بھی شر میں تبدیل کر دیتا ہے۔ یہ انسان ہے جو خدا کی دی ہوئی نعمتوں سے ایسے استفادہ کرتا ہے کہ خیر شر میں تبدیل ہو جاتی ہے۔ لیکن امام کیا فرما رہے ہیں؟ اللہ جب بھی کسی کے دل میں کسی کے ساتھ خیر کا معاملہ کرنا چاہتا ہے تو اس کے دل میں محبت حسین ڈال دیتا ہے۔ آپ یہ جتنے افراد یہاں تشریف فرما ہے نا، مطمئن ہو جائیں کہ اللہ نے آپ سے خیر کا ارادہ فرمایا ہے۔ صلوات پڑھ لیجئے محمد و آل محمد۔ اور اس سے بڑھ کے اور خیر ہو بھی نہیں سکتی، ٹھیک ہے نا جی؟ اس سے بڑھ کے اور کوئی خیر ہو بھی نہیں سکتی کہ خدا ہمیں امام حسین کے در پہ ڈال دے۔ امام حسین کے القاب میں سے ایک لقب ہے باب رحمت خدا، باب رحمت خدا، اور حق ہے کہ امام حسین ہی کو یہ لقب زیب دے، کیونکہ رسول کون ہیں؟ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، اور رسول نے کیا کہا؟ حسین منی وَأَنَا مِنَ الْحُسَيْن۔ اور اب امام حسین کے لیے کیا کہا گیا؟ یہ باب رحمت خدا ہیں، یعنی اگر کوئی چاہتا ہے رحمت الہی کے دروازے سے متصل ہو تو ضروری ہے کہ در حسین پہ آ جائے، اور اگر کوئی در حسین سے دور ہے تو رحمت پروردگار سے دور ہے۔ آپ خدا کرے کہ ہم سب کو توفیق ہو، ہم زیارت آل یاسین پڑھیں، ہم زیارت جامع کبیرہ پڑھیں۔ ان دونوں زیارتوں میں اب آغاز یہ گفتگو میں یہ بات آ گئی ہے، اس لیے عرض کر رہا ہوں تاکہ میرے لیے تمہیدی مراحل آسان ہو جائیں۔ آغاز گفتگو میں توجہ ہے نا حضرات؟ آپ زیارت آل یاسین پڑھتے ہیں، امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف
کیا فرماتے ہیں؟ یہ زیارت پہلے اس کا کچھ تعارف کرا دوں تاکہ گفتگو آرام سے آپ تک پہنچ جائے۔ جب امام زمانہ غیبت صغرا میں تھے، اس زمانے میں نوابین اربع کے ذریعے سے خط و کتابت کا سلسلہ جاری و ساری تھا۔ لوگ خطوط لکھ کر، لوگ سے مراد یعنی شیعہ امام کے چاہنے والے، خطوط لکھ کر نوابین کو پہنچاتے تھے، اور نوابین جو ہیں وہ خطوط جا کر امام تک پہنچا دیا کرتے تھے، اور وہاں سے جو جواب آتا تھا وہ نوابین پھر اس شخص کو پہنچا دیا کرتے تھے جو خطوط لکھنے والوں میں سے ہوتا تھا۔ ایک شخص نے خط لکھا کہ آقا میں بہت پریشانی میں مبتلا ہوں، بڑی مشکلات میں گھرا ہوا ہوں، آپ سے مدد کی التماس ہے، توجہ ہے، آپ سے دعا کی التماس ہے۔ امام نے اسے خط میں یہ نہیں کہا کہ ہم تمہارے لیے دعا کرتے ہیں، کیونکہ اگر امام فقط یہ لکھ کے دے دیتے ہم تمہارے لیے دعا کرتے ہیں تو صرف اس مومن کا مسئلہ حل ہوتا۔ امام نے کہا ہم ایسا جواب لکھ دیں کہ جس سے دیگر مومنین کے بھی مسائل حل ہو جائیں۔ امام نے خط کے شروع میں لکھا تمہیں جب بھی کوئی مصیبت مشکل لاحق ہو تو یہ جو ہم تمہیں زیارت دے رہے ہیں اس زیارت کو پڑھ کر ہم سے متوسل ہونا، ہم خدا کے فضل و کرم سے تمہاری مشکلات کو حل کریں گے۔ یہ ہے زیارت آل یاسین۔ یہ دی ہی اس لیے ہے کہ آپ اپنے امام سے اپنا رابطہ جوڑ لیجئے، اپنے امام کو مخاطب کر لیجئے، اپنے امام کی بارگاہ میں اپنی حاجات کو رکھ دیجئے، اپنی مشکلات کو بیان کر دیجئے۔ اب اس زیارت میں ایک جملہ ہے جس کی طرف توجہ دلانا چاہتا ہوں۔ اس زیارت میں ایک جملہ ہے، کیا کہتے ہیں جی؟ آپ کہتے ہیں السلام علی باب اللہ، سلام ہو اللہ کے دروازے پر۔ بھئی توجہ فرمائیں، کیا ہو جی؟ سلام ہو اللہ کے دروازے پر۔ اچھا، زیارت جامعہ میں جائیے تو وہاں کیا ہے جناب؟ زیارت جامعہ میں ائمہ معصومین سب کو مخاطب کر کے کہا جاتا ہے آپ کون ہیں؟ آپ ابواب اللہ ہیں، آپ اللہ کے دروازے۔ حضور آپ یہاں تشریف لائے اس مرکز میں، جب داخل ہوئے تو کہاں سے ہوئے؟ دروازے سے۔ توجہ ہے یا نہیں ہے؟ دروازے سے داخل ہوئے۔ تو اگر امام کو اللہ کا دروازہ کہا گیا ہے تو یہ کیا معنی ہے؟ نعوذ باللہ من ذالک، اللہ کوئی گھر ہے کہ جس کا دروازہ امام ہے؟ نہیں، خدا جسم نہیں رکھتا، اور جب جسم نہیں رکھتا تو ہم یہ بات تصور نہیں کر سکتے۔ تو پھر یہ باب اللہ کہنے کے کیا معنی ہیں؟ توجہ، آپ نے اگر کبھی بھی کسی سے ملنا ہو تو صاحب خانہ سے ملنے کے لیے ضروری ہے کہ دروازے پہ آئیں۔ توجہ نہیں فرمائی حضرات نے؟ صاحب خانہ سے ملنے کے لیے ضروری ہے کہ دروازے پہ آئیں، اور اگر صاحب خانہ سے کچھ طلب ہو تو وہ آپ کو جس جگہ سے عطا کرے گا وہ عطا کرنے کا مقام بھی دروازہ ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی اللہ تک جانا چاہتا ہے تو پہلے امام تک آئے گا جو اللہ تک جانے کا دروازہ ہے، اور اگر اللہ سے کچھ ملے گا تو اللہ جس دروازے سے دے گا وہ دروازہ بھی امام ہے۔ صلوات پڑھ لیجئے محمد و آل محمد پر۔ جب ہم کہتے ہیں باب رحمت خدا، بات واضح ہو رہی ہے، اللہ کی رحمت کا دروازہ، یہ سارے ہی ابواب اللہ ہے، لیکن امام حسین مخصوص خاص، بالکل ویسے ہی جیسے رسول نے اپنے تمام اہل البیت کے لیے فرمایا کہ مثل اہل بیتی کمثل سفینۃ نوح، میرے اہل بیت کی مثال کشتی نوح کی سی ہے۔ سب کے لیے فرما دیا، سب کے لیے فرما دیا، لیکن اس کے بعد اب ایک ایسا جملہ ارشاد فرمایا کہ جو ان سے
جدا تھا، یعنی ایک ہستی کو جو اس میں شامل تھی اس جملے سے الگ کر کے دنیا کے سامنے پیش کر رہا ہے۔ یہ حدیث آپ نے لاکھوں بار سنی ہوگی، لیکن اس حدیث کا جو شان صدور ہے وہ عام طور پہ نظروں سے اوجھل رہتا ہے۔ رسول فرماتے ہیں جب میں معراج پر گیا، معراج پہ جانے کے بعد میں نے عرش الہی کے ایک پائے کو دیکھا تو اس پائے پہ لکھا تھا ان الحسین مصباح الہدا و سفینۃ النجاۃ، بے شک حسین ہدایت کا چراغ اور کشتی نجات ہے۔ یا رسول اللہ، جب آپ سب اہل بیت کو یہ کہہ چکے تھے کہ وہ کشتی نوح کی مثال ہیں، وہ نجات دیتے والے ہیں، تو امام حسین کے لیے الگ سے کہنے کی کیا ضرورت ہے؟ یہ حدیث نقل کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ خدا کو اپنے عرش کے پائے پہ لکھنے کی کیا ضرورت ہے کہ حسین سفینۃ النجات ہیں؟ آیت اللہ عارف کامل سید جعفر شوستری علیہ رحمہ الخصائص الحسینیہ میں کیا خوبصورت جملہ لکھتے ہیں، فرماتے ہیں درست سارے اہل بیت کشتی نجات ہیں، لیکن حسین کی کشتی کی صفت یہ ہے کہ یہ خدا تک پہنچانے میں سرعت رکھتی ہے، یہ خدا تک پہنچانے میں سرعت رکھتی ہے۔ حسین کی کشتی وہ سفر جو سالوں میں ہونا ہو اسے لمحوں میں کرا دیتی ہے۔ اگر یقین نہ آئے تو حر کو دیکھ لیجئے، وہ جو ایک لمحے پہلے تک جہنم میں تھا وہ ایک قدم اٹھا کے جنت میں ہے۔ یہ ہے حسین کی کشتی نجات۔ صلوات پڑھ لیں محمد وآل محمد۔